طرف سفر کرتی ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون، کہ ہر چیز نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ درود پاک کا فیضان ہے، بالخصوص درود حل المشکلات۔ اس کا ایک فائدہ اور ہے شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ ایک فائدہ اور ہے کہ یہ قفل کو توڑتی ہے۔ قفل یعنی تالوں، بند تالوں کو توڑنے والی، توڑ دیتی ہے وہ تالے جو جادو سے لگے ہوں، جادو سے لگے ہوں۔ یعنی کہ جادو کے خاتمے کے لیے بھی اس درود کی تکرار جادو کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب انسان ہے نا، انسان کا بشری تقاضا کیا ہے کہ اس کی دنیاوی حاجت۔ اب دنیاوی حاجت میں مبتلا وہ ایسے امراض میں بھی ہے کہ جس کا تعلق جادو سے ہے، ایسے سے بھی ہے جس کا تعلق آصف سے ہے، ایسے بھی ہے جس کا تعلق شریر جناتوں کے ستائے ہوئے بھی ہیں۔ صحیح۔ اور جو شخص درود حل المشکلات کی تکرار کرتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اور ایک خاص تعداد جو میں آپ کو بتاؤں گا اس تعداد میں پڑھتا ہے، تو بندش کا خاتمہ، جادو کا خاتمہ، شریر جناتوں کا خاتمہ، شیاطین کا خاتمہ، نظر بد کا خاتمہ، دشمنوں کا خاتمہ، وہ دشمن جو چھپے اور ظاہر ہوں ان کا خاتمہ، وباؤں کا خاتمہ، بیماریوں کا خاتمہ، ہر قسم کی موذی ظاہری و باطنی امراض کا خاتمہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہماری پوری زندگی، اس کے مقاصد، اس کے مطلب، سب کچھ اس کا علاج اس درود میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس میں موجود ہے؟ درود اب حل المشکلات۔ درود حل المشکلات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود حل المشکلات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حبیبک انی مشتاق بنور جمالک ورسولک واسألک بوسیلۃ حبیبک ان تفرج عنی مشاکلی وتقضی حاجتی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، جو تیرے محبوب ہیں۔ بے شک میں تیرے جمال کے نور اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق ہوں، اور میں تجھ سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے مسائل دور فرما دے اور میری حاجات پوری کر دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ یہ درود ہے درود حل المشکلات۔ حل مشکلات۔ المشکلات۔ اب اس کا جو پہلا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حبیبی کا، یعنی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود بھیج جو تیرے محبوب ہیں، یہ صلاۃ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا دوسرا جز کہ بے شک میں تیرے جمال کے نور اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق ہوں، انی مشتاق بالنوری جمالی کا و رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا جو تیسرا جز ہے یہ وسیلہ اور دعا ہے۔ اصل یہ ہے جو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان ہے نا کہ کچھ عبادت کرتا ہے تو کچھ طلب بھی کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان بشری تقاضا ہے نا، اللہ۔ بلا شبہ۔ کہ انسان جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو پھر بدلے میں بھی کچھ چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ ہمیں حکم بھی ہے۔ وہ کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، میں تمہیں کو چاہوں خدا کرے، میری اس دعا کا سلام لو۔ اللہ اکبر اللہ کہ اکبر۔ کئی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، کئی ہیں جو بہشت چاہتے ہیں،
اور اللہ کرے ہمارا جو سوال ہو، ہمارا جو وسیلہ ہو، ہمارا مطلب ہو، ہمارا مقصد ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو۔ یہ خاص کا طریقہ ہے جو آپ نے بیان کیا، یہ خاص کا طریقہ ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ بادشاہ پر ہاتھ رکھ دو، ڈائریکٹ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دو، سبحان ہاں، اللہ۔ اسی کو تھام لو نا، اسی کے ہو جاؤ، تو اس دربار میں اس کے ماتحت جتنی بھی چیزیں وہ تمہارے لیے مسخر کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب تم تسخیر کر رہے ہو، مسخر کر رہے ہو، میں اس کو بھی کر لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی لے لوں، میں یہ بھی چالوں، میں وہ بھی چالوں، تم کسی ایسے بادشاہ پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہے کہ جو سب کچھ اس کے ماتحت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی دنیاوی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ مجھ سے محبت رکھتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں اگر جڑتا ہوں تو میں جو چیز ڈاکٹر صاحب کے اختیار میں ہے اس میں میرا بھی حصہ ہو۔ اب تم بولے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے وہ دے دیں، اور صرف خالصاً محبت ڈاکٹر صاحب کے لیے ہو، سبحان اللہ، مطلب ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب پہ ہی ہاتھ رکھا ہے، ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رکھ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلا تمثیل۔ بالکل، کہ جیسے ایک بادشاہ تھا نا، وہ خوش ہوا، اس نے خوش ہو کر اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، دنیاوی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، جی، کہ میں آج بہت خوش ہوں، جس کو جو چاہیے وہ لے جائے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، سبحان اللہ۔ لیکن وقت صرف 5 منٹ کا ہے۔ کیا؟ وقت صرف 5 منٹ۔ 5 منٹ کے اندر جس نے جو اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ اس کا ہو گیا، وہ لے جائے دربار سے۔ سبحان اللہ۔ سب سوچ رہے ہیں کہ سب کوئی ادھر بھاگا، کوئی سونے کی تلوار لینے بھاگا، کوئی کچھ لینے بھاگا، کوئی کسی چیز بات کرنا، کسی نے اشرفیاں، کسی نے وہ، ایک اس کی جو کنیز تھی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ اپنے پھیل سے مکرو گے تو نہیں؟ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں بھائی، تجھے جو چاہیے لے جا۔ اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان جب اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا رک جاؤ، گویا سب رک گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو ٹائم باقی ہے۔ ابھی تو ٹائم باقی ہے۔ ہاں، کہا کہ جب تک اس نے مجھے نہیں چھوا تھا یہ سب کچھ میرا تھا، اب یہ اس کا ہے، سبحان اللہ۔ اب کوئی بھی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیا؟ کوئی بھی کسی چیز کو ہاتھ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لے جائے۔ سبحان اللہ، کیا وہ کمال کی چال چلی؟ سبحان اللہ۔ کہ کیسی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان سبحان اللہ۔ تو یہ اصل میں بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے شیخ سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہو، کیا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ محبت سے، کے کرتے ہو، اس کی وجہ سے کرتے ہو، تو وہ تمہیں کمال کو پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہو، ہوں، کیا اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے تو ہو، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، سبحان اللہ، کل کی پوری ٹرانسمیشن اسی پہ تو تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل محبت کے رنگ، سبحان اللہ، محبت کے رنگ ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی کے سنگ، سبحان اللہ۔ ہر شخص محبت رکھتا ہے، جیسے ہم اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہیں، لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چراغ سے چراغ جلا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ صحیح۔ جتنی محبت مجھے اپنے شیخ سے ہے نا، میرے مریدوں کو مجھ سے اتنی ہی ہوگی، نہ اس سے 1 انچ زیادہ ہوگی، نہ 1 انچ کم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہ مرید، سچے مرید کی طلب اس کا شیخ ہے۔ سچے مرید کی طلب اس کا شیخ ہے، اس کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا، دیوانگی کا عالم صحابی رسول کا، عشق کا عالم صحابی رسول کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وضو کرتے
تو پانی تک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا تھا یا نہیں؟ بالکل. کیسا عشق کا عالم تھا کہ جب کہا حضور نے کہ ہمیں ہجرت کی ضرورت پڑے گی تو اس دن سے جن سے کہا وہ اسی دن سے اپنے گھر میں نہیں سوئے، حضور کے باہر چوکٹ پہ رہتے تھے کہ نہ جانے کب حاجت ہو ہجرت کرنے کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عشق دیوانگی حضرت اویس کرنی کو دیکھیں آپ. سبحان اللہ. بتاؤ نا مجھے، اپنے شیخ سے محبت صحابہ کچھ نے سمجھانے کیسے کے لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، سب کچھ سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہے وہ نائب رسول ہے، نائب رسول ہے، کہ آپ کو اس دربار تک پہنچانے والا دربار تک پہنچانے والا آپ کا شیخ ہے. آپ کی شیخ کی محبت آپ کے لیے یہ کہہ لیں کہ آپ پارس ہے، پارس ہے، یا آپ کا فیول کہہ لیں اس دربار تک جانے. بالکل بالکل بالکل. کہ مطلب آپ اس دربار تک پہنچیں گے تو اسی کے وسیلے سے پہنچیں گے. حضور خیر جو ہے وہ عمل بتا کر آگے بڑھیں گے. وہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت فرما رہے تھے کہ آپ 1 گھنٹے سے زیادہ چلے جاتے ہو اور وہ جو ہمارا لیپ ٹاپ ہے نا وہ بزرگ ہو چکا ہے، تو وہ 1 گھنٹے کے بعد گرم ہو کر وہ مطلب کافی بند ہونے شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ مطلب ویڈیو کافی جام ہونے لگتی ہے. تو 3 دن سے تو میں وہ آخر میں الوداع نہیں کہہ پایا ہوں کہ اس وقت سب کچھ وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسے اور بزرگی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ درود پاک ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور کم سے کم اس کو 21 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. اور جب شب جمعہ آئے تو 92 مرتبہ اس درود کو اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے. اور جو 10 اس کے دنیاوی فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے لیے 21 مرتبہ روزانہ آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اور اس کا طریقہ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس درود کو پڑھا جائے یا پھر تہجد کی نماز کے بعد پڑھا جائے. اب بعض لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے، وہ وقت نکل جاتا ہے تو اس میں ان کا گیپ آنے کا ڈر ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ 21 روز تک کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ درود حل المشکلات ہے، اس کو آپ اپنی شکر الحمدللہ تو اس کو آپ اپنے اس میں وٹ میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی اور ہر قسم کی برکتیں حاصل ہوں گی. حضور میں نے جو ہے وہ آپ نے بیٹا ٹیشو دینا مجھے. آپ نے اس کے پہلا جز بیان کیا تھا، دوسرا تیسرا جز ابھی بیان کر ہی رہے تھے کہ وہ تیسرا وسیلہ اور دعا ہے نا. سبحان اللہ. چوتھا توحید ہے، پھر ذکر الہی ہے. توحید اور ذکر الہی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کوئی ایسا بھی ہے کہ جناب اس پر کوئی ریاضت کا باقاعدہ روزانہ تو 21 مرتبہ تو برکت کے لیے پڑھا جائے؟ ریاضت کے لیے 92 مرتبہ روزانہ 92 ڈیز تک پڑھیں. 92 مرتبہ 92 دن تک. ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس کے لیے سونے سے پہلے 7 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کریں. 7 دن میں اس کا کمال دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تعداد ہوگی اس کی؟ 21 مرتبہ خاص مقصد کے لیے، مطلب تا حصول مقصد 21 مرتبہ روزانہ تا حصول مقصد کریں گے. ہاں. اس کے بعد اپنے ویٹ میں رکھیں. ایسا نہیں کرا کریں کہ کوئی بھی عمل ہم شروع کریں جب ہم اپنے مقصد کو پا لیں اس کے بعد اس کو بالکل ترک کر دیں. ترک بالکل نہ کرا کریں، بالکل اپنے ویٹ میں چاہے 1 ہی مرتبہ رکھ لیا کریں لیکن اس کو رکھا ضرور کرا کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ. باقی آج آپ کے سوالات نہیں ہیں؟ سوال بھی ہیں اور وہ جو ہے نا بزرگ لیپ ٹاپ کا بھی معاملہ ہے کہ خیر دعا فرمائیں حضور کہ کچھ کرم ہو جائے، کیونکہ اتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہوتی ہے
اور سوالات اتنے سارے ہوتے ہیں میرے. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مل کے لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں, مسئلہ نہیں. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر آسانی ہو جائے گی. لیکن آپ بھی اس میں شامل ہوں گے جناب ہم تو حاضر ہیں, آپ نے جب آواز دی ہے ہم نے لبیک کہا ہے. بس نوٹ کر لینا بھائی شاہ صاحب کے یہ الفاظ صحیح ہے. سبحان اللہ لیپ ٹاپ کے لیے سبحان اللہ, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضور کوئی جو ہے وہ فالج کا نسخہ ارشاد فرمائیے گا. ہاں فالج کا جو مرض ہے یہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اچھا اس فالج کے مرض کے بارے میں بھی بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شریر جناتوں کے حملے کی وجہ سے ہوتا ہے. شریر جو جنات ہوتے ہیں ان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے بھی یہ اثر ہوتا ہے. جبکہ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے جو دوران خون ہوتا ہے بلڈ میں, تو جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے بھی یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہیں ہمارے جسم میں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ تو پہلے اس مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ ہے 100 مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور جس میں سب سے نچلے درجے کی جو بیماری ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں وہ فالج ہے. یعنی کہ فالج سے محفوظ رہنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ پڑھیں 100 مرتبہ. ایک تو یہ ہو گیا الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھنا یا الا باللہ تک پڑھنا؟ الا باللہ تک پڑھ لیں یا پورا علی العظیم تک پڑھ لیں. صحیح. ہاں اور اس کا ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کو پورا ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے اس کو, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس کا ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لوگ مجھ سے متاثر ہو گئے کہ جن کا ہاتھ کام نہیں کرتا, جن کا پیر کام نہیں کرتا, اس کے لیے میں ایک آئل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. وہ آئل اپنے گھر میں خود تیار کر لیں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے گا. یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے بہترین آئل ہوگا آپ کے لیے. کرنا آپ نے یہ, آپ کو ایک جنگلی کبوتر چاہیے ہوگا, ایک جنگلی کبوتر لیں. اور آپ نے آئل وہ لینا ہے کہ آپ نے عموماً کسی بھی جو مچھلی فرائی کر رہے ہوتے ہیں نا آپ ان کے پاس چلے جائیں اور جو مچھلی فرائی کر کے جو تیل بچ جاتا ہے اس میں کم از کم 1 لیٹر تیل اس سے آپ لے لیں اور اس تیل کو پورا چھان لیں کہ جس میں مچھلی فرائی کر کے لوگ بیچتے ہیں نا وہ تیل آپ لے لیں 1 لیٹر. اور کبوتر کو ذبح کریں اور کبوتر کو ذبح کرنے کے بعد اس کو پورا صاف کر لیں اور اس کا پورا جیسے مرغی کو ہم صاف کرتے ہیں نا اس کا پیٹ ویٹ سب صاف کر دیتے ہیں. اس میں 1 تولہ شنگرف آتی ہے جی, آپ اس کو اس کے اندر رکھ کے نا اس کو پورا پیک کر دیں اور اس کو اس تیل میں فرائی کر دیں, اس کو پورا جلا دیں. صحیح. اور اس کو کوٹ دیں باقاعدہ. یہ کوٹیں گے اس کو جو گوشت ہوگا نا جب گل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کڑک ہو جائے گا تو وہ کوٹیں گے تو پھر وہ اور اس میں حل ہو جائے گا. اس کے بعد اس تیل کو چھان لیں. تیل کو چھاننے کے بعد اس متاثرہ جگہ پر لگائیں اور اس کی مالش پابندی کے ساتھ 40 روز تک کریں. 40 روز کے بعد اس میں حرکت ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب بلڈ سرکولیشن پراپر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. حضور بلڈ پریشر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بلڈ پریشر کے حوالے سے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسرول لینا ہے کہ جسے ہم چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں. آپ بلڈ پریشر کے لیے 10 تولہ اسرول لیں اور 10 تولہ اسرول میں 1 تولہ آپ نے الائچی سبز لینا ہے اور 1 تولہ آپ نے تبشیر لینا ہے. ان سب کو پیس لیں. پیسنے کے بعد کیپسول بھر لیں اور 1 کیپسول صبح اور شام پابندی کے ساتھ استعمال کریں. اور اگر بلڈ پریشر کی دوائیں آپ مستقل لے رہے ہیں تو ایک دم نہ چھوڑیں. آپ بلڈ پریشر دوا لیتے ہیں اور یہ دوا شروع کریں اور اس کے استعمال کے 1 ہفتے کے بعد آپ اپنی ڈوز کو کم کرتے رہیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ اس دوا کی برکت سے اس دوا کے نتائج ایسے ہیں کہ جو آپ پراپرلی دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہو نا وہ آپ کی چھوٹ جاتی ہیں, جان چھوٹ جاتی ہے اس سے. سبحان اللہ. کیونکہ بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے کوئی بھی ایلوپیتھک میں, صرف وہ خون کو پتلا کر کے خون کے دباؤ کو کم کرتے ہیں اور یہ نیچرلی وہ طریقہ ہے
جو قدیمی طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو درود حل المشکلات ہے بلڈ پریشر کے لیے سر یہ تو کمال کا درود ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ دل کی بے چینی کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے 7 مرتبہ روزانہ پڑھے. اچھا ایک کام کرے، پانی لے، 7 بار پڑھ کے اس میں دم کرے. یہ جو نسخہ بتایا نا، کیپسول کھا کے پانی پی لے، انشاءاللہ اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ایک دم کوئی بھی دوا نہ چھوڑے، ایک دم دوا فوری نہ چھوڑی جائے. یہ بھی تدبیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ اس کا جسم کیمیکل کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ نیچرلی پر آنے کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جب نیچرل پر آ گیا تو پھر دوائیں دفعہ دور. مطلب جو کیمیکل والی ہیں وہ اندر کے ہمارے جو ہر چیز کے فنکشن کو خراب کرتے جاتے ہیں. اچھا نارملی اگر دیکھا جائے تو بلڈ پریشر نارملی کس ہندسے میں آپ کہتے ہو کہ یہ نارمل ہے؟ ایک جوان آدمی 80-120 کہتے ہیں. کتنا؟ 120 نا جی. اوپر کا 120 ہو، نیچے کا 80 ہو. جی ہاں. ڈائسٹولک جو ہے وہ 80 ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ WHO کی رپورٹ دیکھتے ہیں سن 2003 کی، تو اس کے اندر جو نارملی بلڈ پریشر تھا نا وہ 150 اور 90 تھا. صحیح. کتنا؟ 150 اور 90. اب یہ کم کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئے؟ 80-120. اچھا ویسے لیکن یہ ہے کہ نارملی آج کل جو جوانوں کا کہتے ہیں وہ 80-120 ہے، ورنہ بزرگوں کا 150 تک بھی کہتے ہیں نارملی. ہاں لیکن جوان بھائی یار ہر شخص کا بلڈ پریشر کا فگر الگ ہوتا ہے. جی. کسی کا بھی سیم نہیں، آپ سیم کیلکولیشن پہ نہیں رکھ سکتے کسی کو بھی. بالکل ایسا ہی. آپ یہ نہیں بولو گے کہ اگر 18 سال کا نوجوان ہے اور اس کا 130-85 آ رہا ہے تو آپ اس کو دواؤں پہ لگا دو. نہیں، مطلب ایک فکس نہیں ہے. بلڈ پریشر 2 طریقے کا ہوتا ہے. صحیح. ایک سیکنڈری اور ایک پرائمری. صحیح. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جو انسان کوئی مثال کے طور پہ کوئی نشہ آور دوا کھا لے، جی. نمک زیادہ کھا لے تو وہ وقتی طور پہ بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ مستقل نہیں رہتا. عارضی ہوتا ہے. ایک عارضی ہوتا ہے اور ایک مستقل بھی ہوتا ہے. صحیح. عارضی کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، وہ کبھی کبھار ہے. وہ کبھی کبھار ہے، وہ کسی نہ کسی کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن جو مستقل ہے نا اس کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر ذکر کی طرف بڑھنا چاہیے کہ خیر سوالات تو ابھی بھی بہت ہیں اور خیر کالز کا سلسلہ بھی نہیں لیا جاتا ہے، اس پر بھی توجہ اگر ہو تو سبحان اللہ. ہاں تو آپ لے لیا کریں نا کال سینٹر پہ. اب ذکر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، لا غالب
يا رب العالمين. اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد. هو القادر هو الحق 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 هو القادر. يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد.
صلی اللہ آج شب جمعہ ہے اور آج دعا کروا دیں. شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ میں جو دعا کی جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے بنسبت عام دنوں میں. سبحان اللہ. حضور آپ دعا فرمائیں، میں آمین کہہ دوں. آپ فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے خالق ہر بلندی و پستی، شیش چیز تاب کنزا ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و اما تندرستی. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما. آمین. یا الہ العالمین، جو لوگ ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہیں ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین. جو شخص جس مقاصد کے لیے، جس مطلب کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ جڑا ہے باری تعالیٰ اس میں سے کامیابیاں عطا فرما. آمین. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین، میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو میرے مریدین ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کو یا الہ العالمین جادو کے شر سے محفوظ فرما، آمین. شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، آمین. ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، آمین. وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، آمین. جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا. آمین. یا الہ العالمین رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہیں اور جن جن لوگوں نے کار خیر میں حصہ لیا، باری تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو بہترین اجر عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ان کے مسائلوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، آمین. بالخصوص اہل بیت کی محبت عطا فرما. آمین. ہمارے شیخ کی محبت میں اضافہ فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھ. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کو اچھی صحت عطا فرما، آمین. ان کو جادوگروں سے محفوظ فرما، آمین. حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کو بہتر صحت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا خصوصی فیض عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا خصوصی فیض عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد. اللہ تعالی علی محمد. درود دعا کرنے سے پہلے درود، دعا ختم کرنے کے بعد درود ضرور پڑھا کریں. سبحان اللہ. دعا صلی اللہ علیہ قبولیت اب کے درود لیے چاہے صلی اللہ علیہ یا محمد ہی کیوں نہ ہو پڑھا ضرور کرا کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی خیر، ابھی اجازت کی طرف ہیں. آپ کو دیکھیں کمنٹ سیکشن کے جو سوالات ہیں وہ میں بہت زیادہ اس طرح بھی نہیں لے پاتا ہوں کہ گفتگو جو چل رہی ہوتی ہے اس کے درمیان میں کوشش جتنی کر پاتا ہوں. باقی جن کے مزید سوالات رہ جاتے ہیں تو وہ www.ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی ہماری ویب سائٹ پر جا کر سوالات بھی کر سکتے ہیں، اس کے جوابات بھی ملیں گے. اور جو ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر، یا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں استخارے کے لیے، علاج کے لیے. اور نسخہ جات جو آپ بنا سکیں وہ بنائیے، جو نہ بنا سکیں وہ آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دوا بھی مل جائے گی. اور علاج کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو علاج کے حوالے سے، چوکی کے حوالے سے اور قلعہ بندی کے حوالے سے، جس حوالے سے آپ رابطہ کرنا چاہیں آپ بالکل کیجئے. اور جو نیکی کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی کے حوالے سے رابطہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں
بھلائیاں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو جاری رکھے. یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے, مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے, یہ سفر سلامت رہے, یہ ہم سفر سلامت رہے. آخر میں محبت کا پیغام, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.